کیونکہ امت دو قسم کی ہے. ایک امت ہم ہیں مسلمان، اس کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی ایجاب قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے. اور جو کفار ہیں، جتنے بھی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ بھی امت ہے حضور کی، وہ امت دعوت ہے، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، لیکن ہیں حضور کی امت میں، باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز ان سے باہر نہیں ہے. تو اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو پھر بہت ٹائم چاہیے. اب اندازہ لگائیں آپ کے پاؤں مبارک، ایڑیاں آپ کی، یعنی جس پتھر کے اوپر آپ پاؤں رکھ دیتے ہیں وہ نرم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس میں نشان بن جاتا ہے. آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا، تصویروں میں بھی وہ پتھر دیکھا ہوگا جس پر حضور نے پاؤں رکھا اور وہ جیسے مٹی کی میں پاؤں انسان رکھتا ہے اور وہ نرم ہو جاتا ہے. آپ نور ہے. نور یہ ہے کہ آپ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، قیامت تک کوئی ہو نہیں سکتا، نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا تھا، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا ہوگا قیامت تک. آپ نور ہیں، اسی لیے آپ کا سایہ بھی نہیں ہے. ہم اور آپ جب چلتے ہیں تو دھوپ اگر ہوتی ہے تو سایہ ہمارا ہوتا ہے نا، درخت کا سایہ ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، ہاں؟ مگر حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ نور کا کیسے سایہ ہوگا؟ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آج میں صرف آپ کو حضور کی عطا کی ایک بات بتا رہا ہوں قرآن کریم سے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے. الفاظ کے حساب سے تو وہ بہت چھوٹی ہے، مگر معنی کے لحاظ سے اس نے پوری خدائی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. صرف ایک ملک کو نہیں، پوری خدا کی خدائی کو، زمینوں کو، آسمانوں کو. کمال کلام کا دیکھو کیسا ہے، یعنی آپ، یہی تو وہ عظمت ہے قرآن کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مقابلہ کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. اب آئیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹے دیے، مگر بچپن میں ہی اس کو اٹھا لیا. حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے ہیں، طیب بھی کہتے ہیں ان کو، طاہر بھی کہتے ہیں. تو چھوٹی عمر میں شیر خواری کے موقع پر 6 مہینے یا 2 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. کیوں اٹھایا؟ اس میں بھی حکمت تھی. حکمت یہ تھی کہ میرے حبیب، میں نے تو آپ پر نبوت ختم کر دی ہے، آپ کے بعد اب کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں، اور آپ کا بیٹا ہو اور نبی نہ ہو،
اس لیے ہم اس کو پہلے ہی لے جاتے ہیں، بچپن میں ہی ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ اگر یہ جوان ہو گئے تو عام نبیوں کے بیٹے جو تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ نبی ہوتے گئے، پیغمبر بنے۔ میرے محبوب کا بیٹا ہو اور وہ نبی نہ ہو، اس لیے ہم پہلے اس کو لے آتے ہیں، منگوا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ہے، کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو کفار کہنے لگے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے ان کا تو پیچھا کٹا ہوا ہے، یعنی نسل ان کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کی تو نسل ختم ہو گئی، آگے تو ان کی نسل ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آئی اس بات پر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، سارے جہان کی نسل باپ سے چلتی ہے، مگر میرے محبوب آپ کا یہ امتیاز ہے کہ میں آپ کو، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا نبی تم لوگ جیسا ہے کہ اگر اس کا نسل ہے تو وہ اولاد ہے ورنہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی جو بیٹی ہے، دنیا میں کسی اور نبی کو یہ اختیار نہیں ملا، مگر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ میرے محبوب میں نے آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی سے مکس کر دیا۔ حالانکہ مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد، اور آپ کے بچے حسن اور حسین ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ نسل ہے، میری بیٹی کی جو نسل ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، حضرت علی کے صرف 2 بیٹے نہیں تھے، حضرت علی کے، مجھے یاد حساب ہی نہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہوگا 4 بیٹے تو آپ کے کسی دوسری بیوی سے بھی تھے۔ وہ جو دوسری ماں تھی، دوسری بیوی تھی حضور کی، اس کی حضرت علی کی، اس کو ام البنین کہتے ہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس عورت کے 4 بیٹے ہوں اس کو ام البنین کہتے ہیں، یہ لقب ہے ان کا۔ لیکن ان کی اولاد وہ سید نہیں کہلاتے ہیں۔ اور بھی بیویاں ہیں، حضرت حنیف بھی آپ کے بیٹے ہیں، مگر وہ سید نہیں کہلا سکتے، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو اوان بولتے ہیں نا، آپ کون ہیں؟ بولتے ہیں ہم اوان ہیں۔ اوان کا کیا مطلب ہے؟ اوان کا مطلب ہے حضرت علی کی اولاد۔ علوی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کی اولاد۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سید ہیں۔ سید صرف وہ ہوگا جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی اولاد ہوگی، وہ سید کہلائے گی، کیونکہ وہ حضور کی اولاد ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کیسے بھائی، تھوڑا سا اب یہاں پر آپ خیال کریں، ام البنین، اس میں اوروں کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، 4 بیٹے تھے مائی صاحبہ کے، جس میں سے ایک کا نام عباس تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت عباس۔ کون سے عباس؟ یہ جو آج کل شیعہ لوگ پنجہ لگاتے ہیں نا ایسے،
لگاتے ہیں نا، اور اس پر لکھا ہوتا ہے حضرت عباس. حضرت عباس علمدار، علم یعنی اٹھانے والے، جنہوں نے علم اٹھایا ہو. یہ چاروں بھائی اور ان کی